ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، یہ آواز دینے والا تو مؤذن ہے، ہماری طرح کا ایک شخص ہے، لیکن یہ آواز اللہ کی طرف سے لگ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، ہوائیں، کائنات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. تمہارے کارخانے، تمہاری زمینیں، تمہارے باغات، تمہاری حکومتیں، تمہارے ایٹم اور ہتھیاروں اور فوجوں کے نقشے، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ خالق ہیں ان کے، اللہ پاک مالک ہیں ان کے. اللہ بڑے ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو مشرق میں ہے، جو مغرب میں ہے، جو شمال میں ہے، جو جنوب میں ہے، یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک اس کے بنانے والے ہیں. اللہ کا اس پہ قبضہ ہے. اس سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کے علاوہ کسی پہ نگاہ نہیں جائے گی، اور ہم اس اللہ کی مانیں گے، اس کی بندگی اختیار کریں گے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کی کیسے مانیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ مانیں گے. جو اللہ کی مانے گا، حضور کے طریقے پر مانے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ، اس کی بنیاد نماز ہے. نماز کی طرف آ جاؤ، اس پہ تمہیں فلاح، ہر قسم کی کامیابی، عزت، راحت، امن، چین، سکون، محبوبیت، سب کچھ تمہیں ملے گا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آجو آجو، ہر طرح کی کامیابی اللہ سے لے لو. بازار کے دکاندار، اس تک بھی اس کا آواز کو پہنچایا جا رہا ہے. دکان چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ. کارخانے دار کو بھی یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے، وہی کارخانے کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ. اور عجیب یہ آواز ہے، سارا ہر وقت پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے، ہر وقت لگ رہی ہے. یہاں اذان ہوئی، پھر اگلے علاقے میں، پھر اگلے علاقے میں فجر، پھر اگلے علاقے میں، پھر اگلے، پوری دنیا میں. ادھر فجر کی اذان ختم ہوئی، ظہر کی شروع ہو گئی، عصر کی شروع ہو گئی. یہ آواز پوری دنیا میں لگوائی جا رہی ہے. جن جن نقشوں میں تم پھنسے ہوئے ہو، اور جن جن کے اندر اٹکے ہوئے ہو، جہاں جہاں تم اپنے کاموں کا بننا سمجھتے ہو، وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کر رہے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں. آؤ آؤ، اللہ کی طرف آئے. سے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. یہ ہے ایمان والا. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا. جو 5 دفعہ دن میں مسجد میں آیا، اللہ کے ذمہ 5 دفعہ اس کی مہمانی ہو گئی. 5 دفعہ اللہ کے ذمہ اس کی مہمانی ہو. تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ نماز بتا دیا. کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آ جائے، نماز پڑھو. نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لو. ساری عبادات کی اساس اور اس کو نماز کی بنا. روزہ تو سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، وہ بھی سب پر نہیں. حج زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی سب پر نہیں. لیکن نماز ایسی عبادت جو سب کے ذمے، جو نماز کا اہتمام کرے گا، اور دنیا کے بھی اس کے کام بنیں گے، آخرت کے بھی بنیں گے. دنیا کی روزی کی تنگی دور کر دی، قبر کے عذاب کو اس سے ہٹا دیا جائے گا. پل صراط پر سے کون سی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دے گا، اور بغیر حساب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے. دنیا کے آخرت کے سب جگہ کے مسئلے اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے جو نماز کا اہتمام کرے. تو دین پورا دین زندگیوں میں آئے، اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اس پہ امت بنے گی. اور اس کے لیے نماز. اچھا، نماز میں کالا بھی، گورا بھی، سندھ والا بھی، پنجاب والا بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کو کہا مسجد میں آ جاؤ، اور ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور ایک امام کے پیچھے چلو. وہ کہے گا اللہ اکبر، قیام میں آ جاؤ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاؤ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں چلے جاؤ. مجھے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، حضور کے طریقے پہ چلنا ہے. تو جتنی نماز ہماری بڑھیا بنے گی، اتنا نماز کے باہر کی زندگی بھی ہماری ٹھیک ہوگی. نماز ہر فحش سے، ہر بری حرکت سے، ہر خامی سے آدمی کو نکال دیتی ہے. ان ساری حرکتوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہے. جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. قیامت کے دن پہلی بات نماز کی ہوگی. پہلی بات کہ نماز کی ہوگی. بتاؤ بھائی، تو نماز کا اہتمام کرنا. ہاں، لیکن نماز کب بنے گی؟ دیکھیے، ایک ہے نماز کی شکل. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے
نماز جیسی تیسی بھی آدمی پڑھتا ہے اس کا اہتمام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھتا رہے، سیکھنے کی کوشش کرے۔ سیکھنے میں اس یقین کو بھی سیکھنا ہے کہ اس نماز سے اللہ میرے کام بنیں گے۔ بیماری آئی، ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ بیماری آئے گی، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا، میری بیماری یا میرے کسی متعلق کی بیماری۔ خوف آ گیا، نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے۔ ساری رات بدر کے میدان میں خوف کے حال میں اللہ کے رسول سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نماز میں اور دعا میں لگے۔ اللہ پاک نے خالی ہاتھ 313 ہتھیاروں سے لدے ہوئے 1000 اور اس سے زیادہ ان کے مقابلے پہ ان کے اللہ نے خوف کو دور کیا، ان کو کامیاب کیا، ان کے لیے اللہ پاک نے ہلاکت کا انتظام۔ تو نماز اور دعا، نماز اور دعا، یہ راستہ میرے بھائیوں سب سے اونچا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے تو نماز یقین کے ساتھ پڑھی جائے، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھی جائے، حضور کا طریقہ سیکھا جائے، قیام کیسے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ ایک ہے جیسی تیسی مجھے آتی ہے ویسی پڑھ لی، ایک ہے جیسی پڑھنی چاہیے۔ فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے کیسی نماز پڑھی ہم جا کے پوچھیں گے جاننے والوں سے، اہل علم سے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھیں گے۔ تو نماز کو نماز بنانا، یقین بھی اس میں سیکھا جائے، حضور والا طریقہ بھی سیکھا جائے، اللہ کا دھیان بھی حاصل کیا جائے۔ جیسے اللہ پاک جب اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے ذکر میں، اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز کا اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی طرف آدمی متوجہ رہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور عجیب بات ہے جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس کے کلمے میں اس کے بدلے میں اس کو جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اسی طرح ہر کلمے کے بعد اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو نماز میں نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، فقیر بھی اللہ سے باتیں کر سکتا ہے۔ اور نماز کے بعد اس میں کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے مانگیں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تجھی سے مانگیں گے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے اور تجھ سے مانگیں گے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، یہ آدھی میرے لیے، آدھی بندے کے لیے، بندگی میرے لیے اور مدد اس میرے بندے کے لیے، بندگی میرے لیے، اطاعت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو سب کام بنے۔ جو مسجد میں کثرت سے رہتے ہیں، جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں، کاروبار، کھیتی باڑی، دکان، کسی کام کو نکلتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور بیمار ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کی تیمارداری، اس کی عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مسجدوں میں کثرت سے رہنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں ٹھہرنا۔ جو شخص آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آسمان سے اترتی، کسی شکل میں اترے، کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے تو اس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخر رات میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ آئی ہوئی مصیبت بھی واپس چلی جاتی ہے۔ اب بتائیے، ہم ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں نا جی، ہر آدمی کو کہہ سکتے ہیں آ جاؤ بھی، آ جاؤ بھی مسجد میں، آ جاؤ نماز کا اہتمام کرو، مسجد میں آ جایا کرو۔ جو اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا، ہر بستی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر جگہ اللہ نے مسجدیں بنوا دی۔ اللہ نے اپنے فضل سے کیا کرم۔ تم چلے مسجدوں کی طرف اور سب کو کہیں کہ چلو چلو مسجدوں کی طرف کو چلو۔ بازار میں اذان کی آواز ہوئی، لوگ اٹھ کے مسجد کی طرف کو جانے لگ گئے اور بازار خالی ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں ہاں، یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ رجال ہیں، رجال، مرد ہیں، مرد، یہ رجال، اور جن کو اللہ کی یاد
ان کو خرید و فروخت، ان کے دنیا کے کاروبار، کھیتی باڑی، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یہ ہے رجال، یہ ہے مرد. تو ہم سب کو یہ کہیں کہ چلو چلو